ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ اب ہمشہ کی چالاکیاں بلال عبداللہ اور صدف کے سامنے بے نقاب ہوں گی۔ اس کے بعد بلال عبداللہ ہمشہ کو ایک زوردار تھپڑ مارنے والا ہے، جبکہ دوسری طرف صدف بھی پیچھے نہیں ہٹے گی بلکہ عمار کو طلاق دے گی۔ دوسری طرف اب جیسا کہ یہ ساری چالاکیاں صرف اور صرف ہمشہ کی ہی تھی، ہمشہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ بلال عبداللہ اب صدف کو نظر انداز کرے تاکہ صدف عمار کی بات سن کر اپنے گھر واپس چلی جائے۔ بلال عبداللہ کو بالکل بھی یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اب جیسے ہی بلال عبداللہ کمرے میں پہنچ جائے گی، جس کے بعد صدف آ کر بلال عبداللہ سے کہے گی کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں۔ جب سے آپ سے ملنے آئی ہوں، آپ ہر وقت بہانہ بنا دیتے ہیں اور اب تو آپ نے حد ہی کر دی۔ سنگاپور کا کہہ کر آپ بھاگ گئے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں اور آپ مجھے اب نظر انداز کریں گے؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو شاید یہ لگتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کسی کو چھوڑ دیا ہے۔ جی نہیں، یہ سچ نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کے لیے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اور رہی بات میری، تو میں اب جو بھی فیصلہ کروں گی میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید عمار مجھ سے محبت نہیں کر سکا، تو آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہوں گے۔ پھر صدف کہے گی کہ میں تو بھول گئی تھی کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ یہاں پر بلال عبداللہ ہمشہ کے کہنے پر ہی صدف سے یہ بھی کہنے والا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمشہ سے شادی کرنے والا ہے، جس کے بعد صدف یہ باتیں سن کر بلال عبداللہ کو اچھی خاصی سنائے گی اور پھر واپس اپنے گھر چلی جائے گی، جہاں بلال عبداللہ کو صدف کی باتیں ہضم نہیں ہوں گی اور وہ بار بار صدف کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ جس کے بعد ہمشہ بلال عبداللہ کو ایسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوگی اور کہے گی کہ کوئی خاص بات ہے، آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ تب بلال عبداللہ ہمشہ کی طرح کہے گا کہ پہلی بار اس سے جھوٹ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہو رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے یہ سب کہوں۔ پھر وہ ہمشہ کہے گی کہ یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ اب وہ دوبارہ عمار سے ملے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ صلح بھی کر لے۔ عمار اس کے لیے پاگل ہو رہا ہے، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ صدف اسے معاف کر کے واپس اس کے ساتھ چلی جائے، جہاں دوسری طرف ہمشہ ایک اور گیم کھیلے گی اور عمار کو بھی دھکا لگا کر صدف کے پاس پہنچائے گی اور کہے گی کہ جاؤ دوبارہ ملو اس سے۔ جس کے بعد عمار دوبارہ صدف سے ملنے اس کے گھر پہنچ جائے گا، جہاں جیسے ہی صدف عمار سے ملے گی تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ صدف دوسری طرف طلاق کے پیپر بھی عمار کے منہ پہ مارے گی اور کہے گی کہ میں نے سائن کر دیے ہیں، اب تم ہی سائن کر دو، جہاں پر عمار پیپرز دے کر کافی زیادہ ڈر جائے گا اور صدف سے کہے گا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم تو مجھے مار ڈالو گی۔ اور وہاں پر صدف ہنسنے لگ جائے گی، کہے گی کہ تم نے بھی تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، تم نے تو مجھے کلمہ پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آنے دی، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ کر کے تمہارے ساتھ صلح کر لوں۔ جس کے بعد صدف عمار کو گھر سے نکال دے گی اور کہے گی آئندہ تم یہاں واپس مت آنا، کیونکہ اب تمہارے ساتھ کوئی صلح نہیں کر رہی اور اب میں تم سے طلاق ہی لوں گی۔ جہاں ابھی تک صدف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کام سارا کا سارا کھیل ہمشہ کا ہی کھیل رہی ہے۔ ایک طرف وہ بلال عبداللہ صدف سے دور کرنا چاہتی ہے اور دوسری طرف اب وہ عمار کو صدف کے قریب لانا چاہتی ہے، لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ صدف کو بتا دے گی کہ بلال عبداللہ کے ساتھ ہمشہ بھی موجود ہے اور ہمشہ نے ہی بلال عبداللہ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو منانا چاہتا ہے، جس کے درمیان بلال عبداللہ خود آ رہے ہیں۔ اگر وہ درمیان سے ہٹ جائیں تو آپ اور عمار ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ جہاں یہ بات سن کر ہو سکتا ہے کہ صدف کو کافی زیادہ غصہ آئے اور وہ سیدھا بلال عبداللہ کے گھر پہنچ جائے، جہاں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب صدف خود ہی ہمشہ کی ساری سچائی بلال عبداللہ کے سامنے کھول دے گی، جس کے بعد صدف ہی بلال عبداللہ کو بتائے گا کہ یہ وہ ہمشہ تھی جس نے مجھے آپ کے خلاف کیا تھا، مجھے یہ
مجھے یہ غصہ دلایا تھا کہ آپ میرے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے عمار کے بارے میں پٹیاں پڑھائی تھی کہ وہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیشہ تم میری دوست ہوتے ہوئے ایسا کیسے کر سکتی ہو۔ جہاں پھر یہ ساری باتیں سن کر بلال عبداللہ کو غصہ آنے والا ہے، جس کے بعد وہ ہمشہ کو ایک زوردار تھپڑ لگائے گا اور کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہمشہ تم میرے ساتھ بھی یہی گیدڑ ڈنکی کھیل رہی تھی، تم نے صدف کی زندگی برباد کر دی، اور اب تم چاہتی ہو کہ میری بھی زندگی برباد ہو جائے۔ جہاں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جب صدف ہمشہ کی سچائی بلال عبداللہ کے سامنے کھولے گی تو بلال عبداللہ کو پتہ چلے گا کہ اصل ماسٹر مائنڈ تو ہمشہ نکلی، جو بلال عبداللہ کو پانے کی خاطر صدف کو ہر حال میں عمار کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ جہاں میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ایک تھپڑ یہاں تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک تھپڑ ہمشہ کو بلال عبداللہ لگائے تو دوسرا تھپڑ صدف آ کر لگائے، اور ہو سکے تو عمار بھی آ کر تیسرا تھپڑ ہمشہ کے منہ پر لگا دے، کیونکہ یہ سب کرنے کے پیچھے صرف اور صرف ہمشہ کا ہی حق تھا۔ اسی وجہ سے اب 3 زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اور یہ سارا کا سارا کھیل ہمشہ نے خود ہی کھیلا۔ جہاں اسے یہ بات اچھی طرح پتہ تھی کہ بلال عبداللہ صدف کو پسند نہیں کرتا، اور بلال عبداللہ کی اچھی دوست ہونے کی وجہ سے وہ بلال عبداللہ کو اچھی طرح جانتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے صدف کو غلط پٹیاں پڑھائی اور عمار کے زیادہ قریب کر دیا۔ جہاں اس ڈرامے کا اختتام ہمشہ کی بری موت اور بلال عبداللہ اور صدف کی شادی پر ہونے والا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بلال عبداللہ ہمشہ اور عمار دونوں کو نوکری سے فارغ کر دے گا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سانپ ہی تھے، جنہوں نے ایک اس طرف تو صدف کو ڈس لیا اور دوسری طرف بلال عبداللہ کو ڈسنے کی تیاری میں تھے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ڈرامے کے آخر میں بلال عبداللہ اور صدف کی شادی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ دھوکہ دہی کی کیس میں ہمشہ اور عمار دونوں جیل چلے جائیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستوں ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔